بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بریفلی ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے دورے کا مقصد کیا ہے۔ بہت سے سوال ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے اذہان میں بھی ہوں گے، لیکن میں ان کی اجازت سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور یقیناً ان کا بھی وہی سوال سب کے دلوں میں ہے، اس وقت صحافتی برادری کے دلوں میں ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں یا جو بھی آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت بھی کیا ہے اپنا ریزائن کر کے، اپنی وزارت سے ریزائن کر کے، اور اس کے بعد اپنی اسمبلی سے بھی آپ نے استعفیٰ دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لگی لکھی کے ساتھ بات نہیں کرتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایم کیو ایم کو غدار کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے، یہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب یہ مظہر الحق بھی آپ کے ساتھ، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غدار کا ساتھ دینے والا غدار نہیں ہوتا؟ اور اس میں آپ کے جو کو چیئرمین ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ تو آپ بھی اتحادی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہر انسان اپنے سرکمسٹینسز دیکھ کے اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ جب میں نے مناسب سمجھا یہ کہنا، رسک بہت بڑی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ میرا منہ 2 دن میں بند کر دیا جائے گا، مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا، لیکن میں نے اپنے بچوں کی، اپنی بیگم کی، اپنے دوستوں کی رسک لے کے یہ اسٹیپ لیا، اور میں نے غدار کو غدار کہا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دوست، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ دل سے متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کو غدار اور قاتل سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میرے سے زیادہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی آصف علی زرداری اینڈ پیپلز پارٹی کے بہت سے ایم ایل ایز، ایم پی ایز اینڈ سینیٹرز۔ جی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ اس سوال کے لیے انہیں دے دیں۔ جی میں احمد علی سید صاحب اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ جی ڈاکٹر مرزا صاحب، میں ایئر وائس ہوں، احمد علی سید میرا نام ہے۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی مفاہمت کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی قیادت مفاہمت میں اتنا آگے چلی گئی ہے کہ بیوی شہید کے قاتلوں کی پارٹی کے ساتھ بھی مفاہمت کر لی ہے اس نے، مگر ان کی یہ مفاہمت انہی پارٹیوں تک محدود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی میں کئی ایسے اس پیپلز پارٹی کے جانصار ہیں جن کے ساتھ اس کی مفاہمت نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کی اس وقت کی ہیرارکی کی۔ ان میں ناہید خان، صفدر عباسی، اعتزاز احسن، سینیٹر انور بیگ، ڈاکٹر اسرار شاہ، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، امداد پتافی، اور اب شرجیل میمن، اور آپ کی قبیل کے اور کئی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے اگلے چند دنوں میں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری پارٹی مکاؤ اور حکومت چلاؤ کی ایک نکاتی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن بھی کلیئر کریں کہ آپ ان کے ساتھ کس حد تک ساتھ دے رہے ہیں اس سلسلے میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ پرانے ڈائی ہارٹ ان سے مفاہمت نہیں ہوتی، لیکن بی بی کے قاتلوں کے سے مفاہمت ہو گئی ہے، یہ بالکل آپ کا کہنا درست ہے۔ آپ نے جو اتنی بڑی لسٹ پڑھی اور آپ نے کہا کہ بقول میرے کے اور کئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مفاہمت ہم سے نہیں کر رہے، ہم ان سے مفاہمت ضرور کریں گے جب ہم میجورٹی میں سامنے آ جائیں گے۔ پوری پیپلز پارٹی ٹرن اراؤنڈ کر کے وہ آج کے جو غدار نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو میجورٹی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ہم جو آج کے پیٹریاٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی میں، جو ہم سے مفاہمت نہیں کرنا چاہتے، ان سے ہم انشاءاللہ مفاہمت کریں گے۔ جی فاروق شاہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، فاروق شاہ سما ٹی وی سے۔ جی آپ جب سے لندن آئے ہیں، آپ کو بے انتہا آپ میں عزت دی جا رہی ہے اور بے انتہا آپ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایشین یہ اینٹی ایم کیو ایم ہے یا اینٹی پیپلز پارٹی؟ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے جتنی عزت ملی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں جتنی میری سوچ تھی اس سے 100 ٹائمز زیادہ مجھے عزت ملی ہے۔ اور جب میں پہلے دن پریس کانفرنس کر رہا تھا، آئی واز آل الون بائی مائی سیلف،
میرے ساتھ میرے گھر والے بھی نہیں تھے، اس لیے نہیں تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، they were watching me on the TV، اور کسی کو نہیں پتا تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے کیا، میں اکیلا تھا. جیسے ہی میں پریس کلب میں یہ کر کے میں نے ختم کی پریس کانفرنس، تو بہت سے ہوسٹائل پریس کے میرے دوست جو مجھے ہیٹ کرتے تھے وہ آ کے انہوں نے مجھے گلے لگایا، اور کسی نے میرا ماتھا چوما، کسی نے میرا ہاتھ چوما. تو وہیں سے ملٹیپلیکیشن شروع ہو گئی. میں گیٹ تک پہنچا تو ہزاروں لوگ گیٹ پہ جمع تھے اور نعرے مار رہے تھے اور زندہ باد مرد آباد کر رہے تھے. تو میرا قافلہ وہاں سے چلا. اب الحمدللہ کروڑوں پاکستانی مجھے ایک اپنے معصوم بچوں کی طرح چاہتے ہیں. میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے جتنی آپ لوگوں نے عزت دی، کیونکہ میں میڈیا کے لیے ایک نان سیریس آدمی تھا. کبھی مجھے ملایا جاتا تھا شاہ رخ خان سے، کبھی مجھے بنا کے کوئی ایک گانے کا حصہ ڈال کے بیچ میں مجھے رات کے اندھیرے میں امیتابھ کے ساتھ ڈال دیا جاتا تھا. تو مطلب نان اینٹی میں تھا، نان سیریس اینٹی تھا. الحمدللہ آپ لوگ اتنا مجھے سیریس لے رہے ہو کہ مجھے سونے بھی نہیں دیتے. سارے وقت مجھے فونز ہیں میڈیا کی طرف سے. تو میں اللہ کا، اپنے پیدا کرنے والے کا بہت شکر گزار ہوں. اور آج میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے بہن بھائی بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں میرے سے. ویسے ہمیشہ میں بلیک شیپ آف دا فیملی تھا، لیکن اب الحمدللہ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں، کم از کم میرے کلوز سرکلز میں، کہ انکل جیسے بنو. تو اللہ کی بہت میرے پہ مہربانی. ڈاکٹر صاحب، کیا ایم کیو ایم کو تیسری قوت کہنے کا رائٹ ہے؟ بس میرا یہی ختم. جی، کیا ایم کیو ایم کو تیسری قوت کہنے کا رائٹ ہے؟ کیونکہ اس وقت میں عمران خان بھی میدان میں آ چکے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں. ایک آپ نے ایک اور سوال آخر اینڈ والا میں جواب دے رہا تھا، آپ نے شروع دوسرا سوال کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ محبت ہے یا نفرت ہے. تو یہ حب علی نہیں ہے، بغض مافیا ہے، معاویہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں اتنا نہ چہرے میرا اچھا ہے، شکل صورت میں اچھا، نہ مجھے بات کرنے کی تمیز ہے. تو اس لیے میرے سے چاہت تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے جو ایشو اٹھایا ہے اس سے لوگوں کا ضرور لگاؤ ہے. تیسری قوت کے بارے میں پوچھا تھا. تیسری قوت شیطانی قوت ہوتی ہے، میں اس کو شیطانی قوت ضرور مانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا نام اطاول حق ہے، میں یو کے ٹائم لندن سے ہوں. 2 سوال کرنا چاہوں گا مختصر. لندن آتے ہوئے آپ نے کراچی ایئرپورٹ پہ، آپ پتہ نہیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے کہا کسی حکومت میں جیل میں نہیں گیا مگر اس حکومت میں جیل میں جاؤں گا. اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کس قسم کے خطرات یا کون سے اشارے جو ہیں وہ آپ کو ملے ہیں جیل جانے کے حوالے سے. ہنسی مذاق میں ہم لوگ جب بیٹھتے تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور یہ، تو وہ مجھے ٹوکتے تھے کہ تم کبھی جیل نہیں گئے ہو. میں لاک اپ تو ہوا ہوں ایک دفعہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے ٹائم میں، لیکن جیل جانے سے میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں، کیونکہ میں ہائی جمپ پر رہا ہوں، دیوار کود کے بھاگ جاتا تھا جب میں پریڈ ہوتی تھی. تو آصف صاحب مجھے مذاق میں تانا دیتے تھے، کبھی جیل نہیں گئے ہو نا، تم کو جیل بھیجیں گے تمہاری ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے، تم کو پکا جیالہ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خواہش ان کی پوری کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. صدر پاکستان کے حوالے سے ہی دوسرا سوال ہے کہ ابھی ہمارے سینئر ایک کالمسٹ ہیں راؤف کلاسرا، ان کا ایک کالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور صدر پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ شوگر مل ہے. تھوڑا تفصیلاً ذرا اس کا جو آپ جواب دے دیں تو میں ہوں. کون سی شوگر ملوں کا انہوں نے ذکر کیا؟ کیونکہ میں نے ان کا پڑھا نہیں ہے. اگر وہ ذکر ہے مرزا شوگر مل اور پنگرو شوگر مل، تو اس میں کلاسرا صاحب کی انفارمیشن کے لیے سپریم کورٹ کا 1998 کا غالباً یا 1999 ارلی کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میرے حق میں، کیونکہ یہی اس زمانے میں پورٹری کیا گیا. سیف الرحمان نے کیسز بنائے اور کوشش کی گئی کہ ہمارے شوگر مل ہتھیا لی جائیں. 2 سال گورنمنٹ نے اپنے لوگ بٹھا دیے، فزیکلی ٹیک اوور کر لی، ہمیں اپنے دفتر میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. کروڑوں روپے کا شوگر مل کا نقصان ہوا. بیسیکلی شوگر مل جو ہماری والی ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز نہیں ہیں، وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، پبلک کی شوگر ملز ہیں. یہ ضرور ہے کہ میرے خاندان کی اور میرے دوستوں کی اس میں میجر جو ہے شیئر ہولڈنگز ہیں، اس وجہ سے اس کی مینجمنٹ میری فیملی کے پاس ہے.
اور سپریم کورٹ نے ہمیں لوٹائی, سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا, اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میاں نواز شریف کے ٹائم میں جب ٹیک اوور ہماری ہوئی کہ یہ شوگر ملیں ڈاکٹر مرزا اور اس کی فیملی کو بلانگ کرتے ہیں, اس میں آصف علی زرداری کا کوئی حصہ نہیں. میں رضیہ ہوں ایشین سے, نیوز ویب سائٹ ہے. آپ نے کافی تفصیل سے بات کی ہے, مختلف فیکٹس ہمیں بتائے ہیں. میں یہ سب جاننا چاہوں گی کہ آپ کا زور سارا یہ رہا ہے کہ آپ 2 بکسے ثبوتوں کے یہاں لے کر آئے ہیں, تو یہاں ثبوت جو تھے یا ایویڈنسز ڈفرینٹ انداز میں لیے جاتے ہیں, آپ یو کے کورٹس میں اگر بات کریں تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ ہم ثبوتوں کی بنیاد پر ایم کیو ایم کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا دیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس حکومت کے خلاف, زرداری صاحب کے خلاف مطلب مہم انداز میں اختلافی بیان دیتے رہے ہیں, لیکن آپ کی جو وائف ہیں مسز فہمیدہ مرزا وہ ابھی تک حکومت کا حصہ ہے, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کچھ تضاد ہے؟ مرزا صاحب ابھی خبر آ رہی ہے شرجیل محمد نے ریزائن کر دیا ہے, آصف زرداری سے ملے اور انہوں نے معافی مانگی ہے لندن آنے پہ, اور ابھی انہوں نے ریزائن دے دیا, اور انہوں نے زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا ڈیسیژن چیف منسٹر سندھ کریں گے. ان کے ریزگنیشن پہ آنے کی وہ وجہ جو بنے گی وہ آپ کے ساتھ آتے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں بہن کا جواب دے دوں. بالکل ٹھیک, آپ میری بہن آپ کا جو سوال, پہلے میں سیکنڈ کوشچن کا جواب دے دیتا ہوں. ہمارے پاس جو سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم, اس میں اسپیکر از اے نیوٹرل اینٹی. اسپیکر از ناٹ پارٹ آف گورنمنٹ, اینی گورنمنٹ. اسپیکر جتنی پیپلز پارٹی کے لیے ہیں اتنی ہی میاں نواز شریف کی پارٹی کے لیے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں, اور گورنمنٹ کے فیصلے جو ہو رہے ہیں ان میں ان کا کوئی بھی ان پٹ یا حصہ نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی نیوٹرل پوزیشن کنٹینیو کر رہی ہیں. اگر وہ منسٹر ہوتی, انفارمیشن منسٹر ہوتی یا کوئی اور منسٹر سلاٹ ہوتا تو وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آتی. فرسٹ کوشچن آپ کا کیا تھا؟ تھوڑا جسٹ آئی نیڈ اے ریمائنڈر, آئی ایم این اولڈ مین. سو میں اس سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ زور دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے, جی ثبوت کی, جی میری بہن مجھے یہ معلوم ہے کہ برٹش لا میں کیا ثبوت کی ویلیبل ثبوت کون سے ہیں, یہی ہمارے پاس بھی ہے. اور آپ کو جان کے شاید یہ سرپرائز ہوں, تو اگر یہ آپ کو معلوم ہوتا تو یہ سوال آپ میرے سے نہیں کرتی کہ میرے والد صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے, اور میرا بیٹا لنکن ان سے باہر ہے, اور LLM بھی اس نے ادھر سے کیا ہے اور LLB بھی, تو مجھے کافی لاز یہاں کے بھی پتہ ہیں. اس لیے میں وہ کریڈیبل ایویڈنس جو کہ اپلیکیبل ہو اور جس پہ ایکشنیبل ایویڈنس میں لے کے آیا ہوں کورٹس کے نظریے سے. جی شرجیل میمن یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے نہیں علم. اگر آپ کی یہ بات کہیں بھی سچ ہے تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ٹریجڈی ہے, اور اٹ از اگینسٹ ہیومن رائٹس. اور اگر یہ ایسے قسم کی کوئی فیصلے ہوئے تو میں کورٹ میں جاؤں گا اور میں کورٹ کا دروازہ کھڑکاؤں گا. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یہ, اور میں جا کے کورٹ سے انصاف مانگوں گا. امان اللہ خان صاحب. Dr. Mirza, may God bless you. Thank you, sir. Thank you. I'm Amanullah Khan. I'm a very senior columnist. جی Unfortunately or unfortunately, I'm one of the founding fathers of ETV. MashaAllah. My question is very relevant جی and perhaps the most important question of the evening. جی I congratulate you on taking up cudgels against US imperialism and the guy, if he said, you alleged, if he said that USA wants to break and destroy Pakistan, liquidate Pakistan. And in that case, according to your statement in the House of Lords, and as far as I understand and know you, you don't tell lies. Thank you. I have eyes to judge, and I'm a very vigilant observer and commentator. Thank you. In that case, Excellency, have you taken action to save Pakistan from the United States imperialism's aggression? Number two, what will be the stance of your for 4 decades crony, President Zardari? Is he also with you in ridding Pakistan of US imperialism and the drone attacks? And number 3, what is your base power, sir? You are a bold person, but you know what happened to Colonel Gaddafi? What was done to him by US imperialism? Do you have a strong base? And have the workers of the People's Party, are they living in the same era, in the era in which I lived, when they had ghairat
and Iman, you know. In your speech, you referred to the event of Karbala. You said you have that spirit. My question is, what is your power base? Don't try to suppress. What is your power base? The odds against you are very, very strong. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I'm honored. I'm indebted by your comments on me. Sir, my power base is my conviction. My power base is my beliefs. Therefore, it doesn't matter. Imam Hussain को भी शहीद कर दिया गया था. They thought कि story is over. कोई बात नहीं. मैंने तो रास्ता ही शहादत का चुना है. मैं चाहता हूँ कि मैं शहीद कर दिया जाऊँ. एक नारा हम लोग मारा करते हैं, कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने जुल्फिकार मारोगे हर घर से जुल्फिकार निकलेगा. Thank you, sir. Thank you. शाहिद खान साहब. डॉक्टर शाहिद खान, मैं साउथ एशिया ट्रिब्यून से भी हूँ, लेकिन पीजीआई का भी एक सीनियर मेंबर हूँ. आपसे एक तो पिछले प्रोग्राम में आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐलान किया था कि आप अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं, और आज आपने बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड के कहने पे आपने एक्सटेंड किया. दूसरी बात ये कि आपसे मैं एक डायरेक्ट सवाल इस वजह से करूँगा कि आपने जर्नलिस्ट को रेफर किया जूनियर टीम के रेफर से, उसका स्टेटमेंट सुन के मैंने भी कुछ बात की थी, तो कुछ सिमिलर बातचीत आई है क्रेडिबल सोर्सेज से कि आपके जो एविडेंस है उसके ऊपर उस अंदाज से गौर नहीं किया गया जिस अंदाज से होना चाहिए. और एक बात जो आखिरी बात कि 92 में यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं जो उसमें शामिल भी थे. इसी मुल्क की गवर्नमेंट के सामने, जॉन मेजर की गवर्नमेंट के दौर में, नजीब अहमद के भाई और कुछ और लोगों ने मिलकर एक पिटीशन दी थी इसकी एक्सट्रेडिशन के लिए जी, जिसके बिना पर 3 साल तक उसकी असाइलम रुकी रही. फिर नई गवर्नमेंट ने आकर को मान लिया, तो वो प्रूफ के साथ थी और सब कुछ यहाँ मौजूद है. यहाँ सिस्टम चल रहा है. थैंक यू. आपका इसमें क्वेश्चन क्या है? नहीं, सवाल मेरा ये था कि आपके जो प्रूफ हैं उसके ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से क्रेडिबल लोगों ने कहा है कि उसमें वो रेफरेंस नहीं आया, उसकी दुनिया वाले की बात कुछ सही साबित हो रही थी. आप कह रहे हैं मेरे पास इन राइटिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा. उस सिलसिले में ऐसा है कि हो सकता है यहाँ भी रहमान मलिक को और डॉक्टर साहब मतलब ऐसे सवाल ना कीजिए, कुछ चीजें ऐसी जो रिक्वेस्ट की गई है तो स्कॉटलैंड में भी रहमान मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ईमेल. डॉक्टर साहब, मेरा नाम आसिफ डार है, मैं डेली जर्नल लंदन से हूँ. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आज अल्ताफ़ हुसैन को मुनाजरे का चैलेंज दिया है, इस बात को एक तो आप एलेबोरेट करें, और दूसरी बात ये आपने कल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा कि अगर हमें तालिबान की मदद लेना पड़ी, अगर इन गवर्नमेंट्स ने मदद ना की, तो यहाँ तो तालिबान को ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनको तालिबान को अच्छा नहीं समझती क्योंकि ब्रिटिश फौजियों के साथ तो आप क्या समझते हैं कि आप तो इस तरह की बात करके यहाँ की गवर्नमेंट की जो हमायत है उससे महरूम नहीं हो जाए? देखिए, मुझे सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है. गवर्नमेंट अच्छा समझे बुरा समझे, आई डोंट केयर. मैं सेंटिमेंट अपनी नेशन का बता रहा था कि लोग ये समझते हैं, मैंने अपने लिए नहीं बोला कि मैं तालिबान के पास जाऊंगा मेरी मदद करो अल्ताफ हुसैन को टिकाने के लिए, ये मैंने नहीं कहा. आई डोंट बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. मैंने ये कहा कि हमारी नेशन ऐसा ना हो कि तालिबान की तरफ देखना शुरू हो जाए, क्योंकि तालिबान या मुल्ला उमर या ये वो मसला यूरोप का और अमेरिका का है, हमारा नहीं है. वो हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन हम उनसे लड़ रहे हैं. इनकी वॉर हम लड़ रहे हैं. हजारों लोग हमारे मार दिए गए, बॉम्बिंग्स हो रही हैं आज भी. 4 दिन पहले भी कराची में बॉम्बिंग हुई है. तो हम जब इनका लोड उठा रहे हैं, ये हमारे साथ एक स्टेप भी चलने के लिए तैयार नहीं. ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से एक मर्डरर को यहाँ बिठा के बैठे हुए.
جس کی ذات پہ ہزاروں مرڈرز ہیں. میرا مقصد صرف یہ تھا, مجھے ایکسٹراڈائٹ کر دیں, نکال دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, آئی ڈونٹ کیئر. میں تو اپنی موت کے تلاش میں آیا ہوں, ایکسٹریم پہ ہوں میں, آئی ایم اے ڈیسپریٹ پرسن. میں اپنی نیشن کو اس جہنم میں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. اس لیے کر لیں جو کرنا ہے. بہت سے لوگ مناظرے کی بات ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی مناظرے کی میں نے نام لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا مناظرے کی چیلنج کرتا تو کہتے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے الطاف حسین یہ نہیں آئے گا. بھائی الطاف حسین یہاں تو ہے, یا مجھے بلا لے اپنے پاس, میں وہاں چلا جاتا ہوں, اس کے ہیڈ کوارٹر. حالانکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس یزید کے پاس میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, ایک دفعہ غلطی کی ہے. لیکن میں پاکستان کی نیشن کی وہ زنجیریں توڑنے کے لیے, یہ غلامی اور قتل کا جو بوجھ نیشن پہ ہے, پاکستان کو بچانے کے لیے اگر مجھے ان کے ایجویر کے ہیڈ کوارٹر جانا پڑا, میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. میڈیا ہونا چاہیے, آپ سب لوگ ہونے چاہیے, جج اینڈ جوری ہونی چاہیے. اور اس دن کے بعد اگر میں فیل ہو گیا, آپ لوگوں نے فیصلہ دے دیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کی باتوں میں صداقت نہیں, خدا کی قسم میں آپ کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا, رفتہ بھولی پڑے. جی ڈاکٹر صاحب نے ایم کیو ایم کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے. میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کو نہیں, میں الطاف حسین کو چیلنج کیا ہے. I will not accept anybody, کوئی دوسرا چیمپئن آ جائے بیچ میں نکل کے. الطاف حسین کو ڈاکٹر صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا. اور جوری تو ہم ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا فورم جس طرح ڈاکٹر صاحب کے لیے حاضر ہے, ایم کیو ایم کے لیے یا الطاف حسین کے لیے بھی حاضر ہے, اگر وہ آ کے اپنا ان کے الزامات کا جواب دینا چاہیں تو ہم ان کا بھی ایسا ایک میٹ دی پریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں, تو ہم اس میں بیٹھ کے جوری بھی بن سکتے ہیں, اور یہ کھلی آفر ہے ان کے لیے. تو ہمارے بہت سے دوست سوالات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کا جواب دوں گا, تو اپنی اپنی پاری پہ آپ کی باری آئے گی. آدم حسین ناصر صاحب سوال کریں. السلام علیکم. مرزا صاحب, کیا یہاں سے واپسی پر اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر آپ کے کیا اقدامات ہوں گے؟ دوسرا چھوٹا سا ایک اور سوال ہے کہ منظور وسان کی طرح کیا آپ کو بھی کوئی خواب آتے ہیں؟ شکریہ. خواب ان کو آتے ہیں جو خواب کی آہوش میں ہوتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ جو نیند میں ہوتے ہیں. I don't sleep. I cannot sleep. How can I sleep when I am carrying 4,500 dead bodies on my shoulders? I don't sleep. تو اس لیے مجھے خواب آنے کا سوال ہی نہیں. واپس جا کے گرفتار کر لینا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ری برتھ ہوگی میری. I will be born again. میرے دوست کی خواہش پوری ہو جائے گی میرے کو جیل بھیجنے کی, اور میں پھر فرش سے عرش پہ پہنچ جاؤں گا, جو کہ یہ گورنمنٹ کم از کم افورڈ نہیں کر سکتی. جی طارق محمود, ایک سیکنڈ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس جذبہ شوق سے جہاد شروع کیا ہے, کیا آپ اس جہاد کو اسی پیپلز پارٹی پر ہی کے پلیٹ فارم سے جاری کریں گے, یا کوئی نئی سیاسی پارٹی آئندہ فیوچر میں تبلیغ کرنے کا رکھتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی پارٹی نہیں بنانا یا الیکٹورل پالیٹکس سے, تو میں نے جب چھوڑا ریزائن کیا تو میں نے یہ قرآن پاک کو کہا تھا کہ میں الیکٹورل پالیٹکس میں اب حصہ نہیں لوں گا. تو سیاسی پارٹی بنانے کا جواز نہیں ہے, اور سیاسی پارٹی میں اس لیے بھی کوئی بھی گروپ فارم کر کے میں اپنی ذاتی لالچ یا انا بیچ میں نہیں لانا چاہتا. آئی ایم ناٹ ہیئر. اگر ذاتی پارٹی بناؤں گا تو کل میں ادھر آپ کے پاس آؤں گا, بولوں گا اسپتال بنا رہا ہوں, چیریٹی دو, فلاں کام کر رہا ہوں, جلوس فلاں جگہ نکالنا ہے, کلیکشن کرو. تو میں آپ لوگوں کو زحمتیں نہیں دینا چاہتا, اس لیے میں بغیر پارٹی کے, میں آپ کی پارٹی ہوں, آپ میری پارٹی میں. پاکستانی, سچے پاکستانی جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے, میری وہ پارٹی ہے, اور میں اس پارٹی میں ہوں. توصیف صاحب. توصیف نام ہے, روزنامہ امت سے تعلق ہے میرا.
میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 ہفتے قبل لارڈ نذیر صاحب کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ. اس کے اندر جو ہے انہوں نے ان کو بتایا, بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی ہیں, اور اس کا آخر میں کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وار آن ٹیرر کے اندر متحدہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور جس بنا پہ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستانی اور یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی قیمت ادا کر رہی ہیں. تو اگر جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اس کی قیمت ادا کر رہی ہیں متحدہ کے لیے, تو پھر تو لگتا ہے کہ اسکاٹ یارڈ تو کچھ بھی نہیں کرے گی. اگر اسکاٹ یارڈ کچھ نہیں کرے گی تو اس کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اپنا ریپوٹیشن بھی رکھنا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جب ایویڈنس پوری مل جائے گی, کریڈیبل ایویڈنس, اور جس پہ ایکشنیبل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں, تو وہ ضرور ایکٹ کرے گی, اور کوئی رستہ رہے گا نہیں. کیونکہ ہم بھی تو یہ تو نہیں کہ میں آج ادھر ایویڈنس دے کے اور میں بھاگ گیا اور گھر جا کے سو جاؤں گا. میں جاگوں گا, میں واچ کروں گا, میں اپنے کو اپ ڈیٹڈ رکھوں گا. یہاں آپ جیسے بہت سارے محب الوطن پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے لیے سب کام کر رہے ہیں. میری ای میلز بھری ہوئی ہیں, میرے ان باکس فل ہو جاتا ہے, میرے پاس ٹیلی فونز آتے ہیں, والنٹیئرز ہیں جو پوری دنیا سے والنٹیئر کر کے انفارمیشن دے رہے ہیں. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اتنا آسانی سے ہم یہ پاکستانی کا خون کھانے نہیں دیں گے. جی آپ سوال کریں, اپنا نام اور تیمور اقبال پرائم ٹی وی سے. 2 سوال کا چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی شاہ محمود صاحب نے جب اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے بعد ہی کہا کہ آصف زرداری جو ہے وہ بی بی کے وفات کے بعد محترمہ کے سیاسی اصول اور سیاسی اقدار کو مکمل طور پہ بھلا چکے ہیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی میں بی بی کے وفات کے بعد آپ نے ان کی سیاسی قیادت اور ان کی سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ سیکنڈلی جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے زرداری صاحب پہ کہ وہ پالیٹکس آف سروائیول کر رہے ہیں, جس میں ایک پارٹی کولیشن میں آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے کہ جب ایک پارٹی پالیٹکس آف سروائیول, ایک پریزیڈنٹ جب پالیٹکس آف سروائیول میں اتنا مصروف ہو گیا ہے, تو کیا وہ اپنی پارٹی کے انڈیویجول افراد کی گریوینس کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جتنے آپ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو نظر سے بچائے, جتنے آپ ہینڈسم نظر آتے ہیں, سوال بھی آپ کا اتنا انٹیلیجنٹ ہے. آئی گیو فل مارکس ٹو یو. مفاہمت محترمہ کی کہی جا رہی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ محترمہ نے یہ کہا تھا کہ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون پارٹی آپ مفاہمت چلائیں. یہ بھی ون آف دا ریزنز ہے ہمارے ڈفرینسز کا. میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کو نمبر 1 پرائرٹی دی جائے, مفاہمت. اور مفاہمت کس سے؟ چور سے. جو آپ کے گھر میں چوری کرتا ہو, آپ پکڑ لیں اس کو چوری کرتے ہوئے, یا آپ کے گھر والوں کو قتل کرنے آئے, آپ اس کو بٹھا کے آئس کریم تو نہیں کھلائیں گے کبھی بھی. تو مفاہمت قاتلوں سے اور چوروں سے نہ شہید رانی نے کہا تھا کرنے کو, نہ کرنی چاہیے. اور پتہ نہیں آپ کا کیا سوال تھا؟ بی بی کا وفات کے بعد آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے جو سیاسی اصول ہیں, ان کی جو سیاسی روایات کی, دیکھیں یہ میجر شفٹ ہے نا یہ, کہ لوگوں کی تکالیف اور پاکستان کا ایگزسٹنس خطرے میں آ گیا ہے, اس کو پریفرنس نہیں دیا جا رہا مفاہمت کے تھرو صرف 5 سال کو کمپلیٹ کرنے کے. یہ میجر شفٹ ہے فرام دا اوریجنل پالیسی. آپ کے خیال میں اگر یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کر لیتی ہے تو کیا اس پچھلے 20-25 سال میں جس طرح پاکستان میں گورنمنٹس آئی ہیں, ٹاپر ہوئی ہیں, 5 سال جیسے تیسے کر کے بائی ہک اینڈ کروک اگر یہ پوری کر لے, تو کیا یہ ڈیموکریسی کی کامیابی نہیں ہوگی پاکستان میں؟ ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کو آپ کامیابی سمجھیں گے فیوچر کے لیے ناکامی ہے, اس لیے کہ اگر یہ 5 سال اسی طرح ڈریگ کرتے ہوئے انہی حالات میں ہم نے پورے کیے, تو میں سمجھتا ہوں اگلے 15 سال ہمارا کوئی چانس نہیں ہوگا حکومت میں آنے کا. جی امداد حسین صاحب. امداد حسین شہزاد آج کل لندن سے. مرزا صاحب, ولی بابر کا قتل اور حال ہی میں ہمارے ساتھی فیصل قریشی کا لاہور میں قتل, ان 2 افراد کے قتل کے بارے میں شبہات جو ہیں وہ MKM کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ کے بریف کیس میں ان کے بارے میں بھی کوئی مواد ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں, اس سلسلے میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کوئی بات نہیں کی.
اس لیے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ سے صرف فوکس کیا ہوا تھا ایک کیس کو جو کہ یہاں کا کیس ہے، اور اس میں اور ولی بابر کے مرڈر میں جو لوگ ہیں وہ مختلف ہیں. پارٹی کے انسٹرکشن سیم ہے. وہ تو ان کے پاس خود کے پاس اتنا مواد ہے، ساری ان کو میں ٹائم ٹو ٹائم بھیجتا رہا ہوں انٹروگیشن، سب چیزیں جو ٹارگٹ کلرز کی ہیں، تو دے نو ایوری تھنگ. ولی بابر کا جہاں تک سوال ہے شہید کا، تو وہ تو وعدہ ہم نے پورا کیا، ہم نے سارے ان کے قاتل پکڑ لیے. ایک ان کا قاتل ابھی مسنگ ہے ابھی تک جو بھاگا ہوا ہے. باقی کیس از اے ڈن کیس، مطلب سالوڈ کیس ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. رہا صاحب سوال شہید فیصل قریشی صاحب کا، تو وہ میری ڈومین سے باہر ہے. وہ پنجاب کا کیس ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی اسسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے قاتل پکڑے جائیں، کیونکہ بہت سملیرٹیز ہیں. مطلب ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی جاتی ہے، ریزن دیکھا جاتا ہے. تو وہ بہت ایسا لگتا ہے کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز کہ یہ کام متحدہ قوم موومنٹ کا کیا رہا ہے. جی محمد سرور صاحب، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا نام محمد سرور ہے، میں نیشن لندن سے تعلق ہے میرا. آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. میں اتنا بتاتا چلوں کہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم میں ایم اے کیا ہے، اور نہیں اچھی بات نہیں، کچھ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، جس زمانے میں پڑھتا تھا اسی زمانے میں الطاف حسین بھی وہیں پڑھتے تھے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایمس کی جو سیٹ اپ ہے اور جو کچھ ہے اس کا مجھے کافی علم ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو 32 سال ہو گئے سیاست کے میدان میں، کہہ لیں یہ جو مرضی آپ کہنا چاہیں کہ بہت ساری حکومتیں آئیں، خود پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، اس میں بھی وہ شریک نہیں. جمہوری حکومت ہو یا فوجی حکومت ہو، سب نے آ کر ایجویئر پہ ہی حاضری دی. الطاف حسین صاحب نے حریم پکائی، سب نے گھوٹ کے کھائی، میں نے بھی، آپ نے بھی کھائی، اسی لیے میں نے اس کا حوالہ بھی دیا آپ کو. تو تعلیم بہت اچھا، give a devil his due. میرا ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا وجوہات ہیں یا کیا ایک سمپل ریزن ہے کہ کوئی حکومت، کوئی بھی پارٹی اپنی حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کا سہارا ضرور لیتی ہے. دوسرا سوال جو ہوگا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس مسئلے پر جب سے آپ نے زبان کھولی ہے اپنی، آپ کو کئی مرتبہ ایوان صدر جانا پڑا، ان کی باتیں سننی پڑی صدر صاحب کی، تو وہ کیا کہتے ہیں آپ سے ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ تھینک یو. گورنمنٹس کو کیوں جانا پڑتا ہے؟ گورنمنٹس کو، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کے گورنمنٹ کے دوران مارا ماری اور اس طرح کی کیفیت ہو کہ لوگ پریشان ہوں. تو ہر گورنمنٹ جو نئی آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ پیس ہو ہمارے ٹائم میں، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پیس ہے. مہنگائی ہے، وہ اپنی جگہ بہت سی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، لیکن اپنی جان کی امان کا ایشو سب سے بڑا ہے ہمارے پاس، اسپیشلی ان کراچی. تو سندھ گورنمنٹ میں جو بھی گورنمنٹ بنی ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیسفل گورنمنٹ کا ٹائم گزرے، اور پیس رکھنے کے لیے چور کو چوکیدار بنایا جاتا ہے. اس لیے ہر پارٹی والے ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پارٹی انڈکٹ کر لیتے ہیں تاکہ اب یہ سدھر کے چلیں گے. اس دفعہ کی جو بات ہے، کیونکہ میں اس دفعہ کی حکومت فارمیشن میں بڑا ایکٹیو تھا اور پریزیڈنٹ کے کلوزنس کی وجہ سے سب چیزیں میرے تھرو فلٹر ہو رہی تھی. اس وقت ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کے سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، نمبرز کی ضرورت نہیں تھی، نہ فیڈرل میں نہ پروونس میں، کیونکہ متحدہ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ہمیں جوائن کر چکے تھے. ڈار صاحب ہمارے فائنینس منسٹر تھے، تو ان کے نمبرز اور ہمارے نمبرز اگر ملا لیے جائیں تو 2/3 میجورٹی میں ہم لوگ تھے گورنمنٹ. تو متحدہ قومی موومنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور سندھ میں تو آج بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل میجورٹی سے ہم حکومت فارم کر سکتے ہیں. تو ان کی ضرورت صرف اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ کراچی میں پیس رہے گا
बोरी बंद लाशें नहीं मिलेंगी, अगवा बराए तावान के केसेस नहीं होंगे, लोग सुकून की नींद सोएंगे, बच्चे स्कूल से सेफली अपने घर पहुंच जाएंगे, औरतें अपनी अपनी जगह, काम वाली जगह खैर खैरियत से पहुंचेंगी। तो ये वजह थी कि इनको इंडक्ट किया गवर्नमेंट में। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी के डिफरेंसेस हुए, मियाँ साहब छोड़ गए। जैसे ही छोड़ गए, अगर आप डेट्स किलिंग्स की ट्रेस करें तो वो किलिंग्स स्टार्ट होती हैं मियाँ साहब के छोड़ने के बाद। तो मैं तो आज भी इस फोरम से मियाँ साहब को एक हम्बल रिक्वेस्ट, इल्तिजा एज पाकिस्तानी करना चाहता हूँ कि 1.25 साल 1.5 साल को एक साइड पे रखें और गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट करें कि गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो जाए और वो एमक्यूएम को नीस्त नाबूद करने में कामयाब हो जाए। सवाल आपके खत्म? नहीं, दूसरा सवाल का जवाब के सर, सदर ज़रदारी साहब आपसे क्या कहते रहे जितनी मुलाकातें आपकी हुई इस हवाले से? जब मैं मिनिस्टर था? नहीं, आपने जब एमक्यूएम के खिलाफ महाज खोला उसके बाद तो मेरी सिर्फ 1 या 2 मुलाकात बहुत शॉर्ट हुई हैं, ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं। उनका क्या मौक़िफ़ है आपको? जब मैं मिनिस्टर था मेरा महाज उस वक्त ही खुला हुआ था। अगर असेंबली फ्लोर पे तकरीर जिसमें मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मारता आके, वो अगर देखें तो वो पूरी पंच लाइन यही थी, किलिंग्स ऑन स्ट्रीट्स ऑफ कराची। उसके अलावा मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीर की जिसमें बड़ा शोर मचा, हुकूमत छोड़ गए। प्रॉब्लम यह है कि हर मेरी तकरीर के बाद हमें एक्सप्रेशन की भी आज़ादी नहीं है। हम एक्सप्रेस अपनी फीलिंग करते हैं, हुकूमत छोड़ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, रोड पे किलिंग शुरू हो जाती है। इमरान फारूक कराची में कत्ल होते हैं, 150 बंदा लंदन में, रिएक्शन में 150 बंदा कराची में मारा जाता है। हैदर साहब एमपीए कराची में कत्ल होते हैं, 60 बंदा एक दिन में मार दिया जाता है कराची के स्ट्रीट पे। मारा किसने, मरा कौन, भुगत कौन रहा है? कराची वाले। तो ये है हकीकत। अफसोसना आज की मैं ये चाहता हूँ कि आज आप पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हैं यहाँ पर लंदन में। आज एक रात से पर्दा उठा दें कि अवानी सदर में जब आपकी सदर आसफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात होती है, मीटिंग जो आप अटेंड करते हैं, तो बेनज़ीर के कातलों का भी जिक्र आता होगा। और आप भी शाकिर मतलब ये कह चुके हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं वो शायद हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। तो आज आप सच बोलते हैं, आज इस रात से भी पर्दा उठा दें कि बेनज़ीर भुट्टो के आपकी नज़र में कातिल कौन है? देखिए, मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि बेनज़ीर के कातिल हुकूमत की मदद ले रहे हैं। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है। मैंने ये ज़रूर बोला है कि जो बीबी को अस्पताल टाइम पे पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं, नहीं पहुंचाने के, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो कि बाबर अवान साहब और शैतान मलिक। शैतान मलिक की जिम्मेदारी थी कि वो गाड़ी पीछे रखे और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो बीबी को सेफली घर तक या अस्पताल तक पहुंचाया जाए, जो कि हमने किया। कारसाज में 2 बहुत पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 250 हमारे भाई कारकुन दोस्त शहीद हुए, लेकिन बीबी को स्क्रैचलेस हमने बिला लफ्ज़ पहुंचाए। इसी तरह की ड्यूटी रहमान मलिक की थी, जो कि खुद तो स्क्रैचलेस पहुंच गया, हमें बीबी की डेड बॉडी नसीब हुई। ये कम से कम जिम्मेदारी में उसको ट्राई करना चाहिए दोनों को। मैं नहीं मानता कि बीबी फॉर डिस्कशन से, अगर मैं कहूं कि बीबी जिंदा थी, बीबी को अगर 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो वो बच जाती। अगर ये मेरी स्टेटमेंट सही है तो लेट का जिम्मेदार कौन है? रहमान मलिक और बाबर अवान। इसलिए उनको ट्राई करना चाहिए कनाइवेंस में। जी, फहद साहब। सर, मेरा ताल्लुक यहाँ से है। आज पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जर्नलिज्म के डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस में जमा कराया, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं जर्नलिज्म शुरू करूँ। हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। सर,
یہ عام یہ تاثر ہے کہ آپ کا اور زرداری صاحب کا یہ ملی بھگت ہے اور یہ سارا کچھ آپ زرداری صاحب کے کہنے پر کر رہے ہیں. میرا جواب سن کے آپ شرمندہ ہوں گے یا نہیں؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو بات صحیح سمجھ آتی ہے, سبھی کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن عام لوگوں کا یہ خیال ہے, جس میں ظاہر میں بھی شامل ہوں, کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ آپ نے کہا ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں, اس پہ تو بڑے بڑے آدمی ختم ہو جاتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, اور آپ ابھی تک آپ لندن آ گئے پاکستان سے. مجھے یہ جان کے بہت افسوس ہوا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا انسان جس کے جرنلزم کے آج پیپرز جمع ہوئے, آپ کو مبارک ہو, خدا کرے آپ کامیاب جرنلسٹ بنے. آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں, آپ نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور ان میں بھی شامل ہوں. مجھے یہ سن کے افسوس ہوا, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی بات کریں گے, اپنی بات نہیں کریں گے. By putting this question on me, you are doing insult to injury, because I have been insulted 3 times. Nauzubillah, my Quran Pak have been insulted thrice, and you are trying to insult that Quran Pak 4th time. ہر مسلمان کے لیے, چاہے اس سے دیکھا ہو قتل ہوتے ہوئے, آپ نے اگر مجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور میں قرآن پاک اٹھا کے کہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا, آپ کو بات ماننی ہے, یہ آپ کے علم میں ہے. میں نے 3 دفعہ قرآن پاک اٹھا کے کہا ہے کہ میری اس جستجو میں, میری اس جنگ میں مجھے نہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لانچ کیا ہے, نہ آرمی چیف نے کہا ہے, نہ ISI چیف نے مجھے لانچ کیا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے, میں یقیناً کسی نہ کسی کے لانچنگ پیڈ سے لانچ ہوا میزائل ضرور ہوں, اور وہ لانچنگ پیڈ ہے میرے پروردگار کا, جس نے مجھے پیدا کیا, میرے خدا کا. مجھے یہ ہدایت ملی میرے خدا کے کلام سے. سورہ نساء آیت نمبر 175 and 35 آپ لوگ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ سب ذوالفقار مرزا بن جائیں گے. ڈاکٹر شاہد قریشی. جی السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر شاہد قریشی ہے, BBC اور دوسرے چینلز کے لیے انالیسس کرتا ہوں. فیصل قریشی جو تھے وہ میرے بھائی تھے, انہوں نے جو آپ کو کتاب دیا تھا The Lion of Pakistan Speaks Out, that was his headline for you, and now he is no more in the world, and I hope he is on a better place. میرا کوشچن یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک ہب ہے, اور جتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا پورے پاکستان کے اوپر اثر پڑتا ہے. جن ٹارگٹ کلرز کو آپ نے پڑھا ہے, میں نے ان سب کا تو نہیں, لیکن اکثریت کا میں نے جو انالیسس کیا ہے وہ بڑے لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے انڈیویژولز ہیں. وہ کوئی ڈیفنس میں, کلفٹن میں, بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں رہ رہے. تو who is the mastermind behind this conspiracy to keep Pakistan leading and Pakistan's economy in such a dire state? یہ ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ جو پورے پاکستان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرا. آپ کا جو مشن ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن جن ٹارگٹ کلرز کو آپ نے پکڑا وہ بھی صحیح ہے, لیکن ان کے جو پیچھے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ولاز میں رہ رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں آپ کی کیا, آپ 3 سال منسٹر رہے ہیں, تو ان کو بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ تھینک یو. گڈ کویشچن. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے میں آپ کی بھائی کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آپ نے بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے ایک ایسا پوائنٹ ٹچ کیا ہے جو ایکچوئل کاز ہے متحدہ قومی موومنٹ کو بنانے کا, متحدہ قومی موومنٹ کو ڈے بائی ڈے اتنا پاورفل کرنے کا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پاکستان کو توڑنے کا. پاکستان توڑنے کے لیے کام اس وقت آسان ہوتا ہے جب پاکستان کمزور ہوتا ہے.
کمزور ملک کب ہوتا ہے؟ جب بھوک اور افلاس ملک میں ہو، اس وقت ملک کمزور ہو جاتا ہے. تو ہم اس نہج پہ ہمیں پہنچا کے پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جب تک آپ جیسے محب الوطن پاکستانی اس دنیا میں زندہ ہیں، یہ ساری پوزیشن ہم ریورس کر کے انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ. Dr. Saab, Adil Shazid from Voice of America. My first question is regarding what a friend just asked you a question that Sharjeel Memon has reportedly resigned today. And obviously you are well aware that Patafi Saab has been sacked as well. My question is, how do you see these incidents, I mean all of these happenings, what will be the implication on Sindh politics? My second question is, when you waged this war against MQN, Awami National Party was an ally as well, but now they seem to have gone back on backstep. What are the reasons? So your first part of your question is Sharjeel Memon and Patafi. In first place, I would like to clarify your question first. Patafi has not been sacked because he was not a minister. His basic membership of People's Party has been suspended, but he is still the MP. And about, I don't know about Sharjeel, but one of our friends told us just now. So this is very unjust. We call ourselves Democrats. We call ourselves humane. It means whoever traveled with me on that flight, there were about 300 passengers. I asked government of Pakistan and government of Sindh, are you going to arrest everyone? Why don't you put a ban on Emirates Airline, who actually took me as a passenger? Why don't you put a ban on the pilots, air hostesses, who gave me a glass of water, who served me with very good, nice breakfast? So this is not on. Where are we taking our country? We have to get up now. We will resist this. I will go and file a human rights petition against this decision. And inshallah, you will see no more suppression. Actually, they have been living in and out, day and night, with Muttahida Qawmi movement, so they are acting like them. This is the first step towards taking a decision against your own people who doesn't agree with you. On some point, next step will be, you will send them to Khamosh Nagar, to Kabristan, like MQM does. So this ball should stop rolling now, and it will inshallah stop. That's a commitment. Yeah.